اگلے روز تقریباً 9 بجے صبح ہم مرحوم کرامت علی کی حویلی پر موجود تھے۔ سانگلہ ہل سے اس زمانے میں الصبح کوئی ٹرین نہیں گزرتی تھی، ویسے بھی سانگلہ ہل سے شاہکوٹ تک ٹرین کا کوئی روٹ نہیں تھا، چنانچہ 2 صحت مند گھوڑوں کا انتظام ہم نے رات ہی کو کر لیا تھا، جنہوں نے 9 بجے کے قریب ہمیں محلہ مسجد کھجور والی تک پہنچا دیا تھا۔ ہمارا استقبال منظور علی عرف جھورا نے کیا۔ اس نے ہمیں حویلی کی وسیع و عریض بیٹھک میں بٹھایا۔ اس وقت ہم وردی میں تھے۔ جھورا ہمیں دیکھ کر ایک بار چونکا ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ہماری خاطر تواضع کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ تم ادھر ہمارے پاس بیٹھو، ہم تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئے ہیں۔ تسی کل بھی آئے تھے سرکار، لیکن میں گھر میں نہیں تھا۔ اس نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تو آپ کی طرف آنے ہی والا تھا۔ میں نے سوچا تم کسی ضروری کام سے پھر کہیں نہ نکل جاؤ، اس لیے خود تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ میں نے چبھتی ہوئی نظر سے اس کے سراپا کا جائزہ لیا۔ کی بول چال کا انداز بالکل جاہلانہ تھا۔ اس سے ہونے والی گفتگو میں اپنے طور پر لکھ رہا ہوں۔ وہ 26-27 سال کا ایک صحت مند انسان تھا۔ اس کی صورت واجبی سی اور حلیہ بدماشوں جیسا تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں، سر کے بال بھی خاصے بڑھا رکھے تھے۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر میں چونکا۔ بالوں کی رنگت بادامی تھی، ان کا شمار سخت بالوں میں ہوتا تھا۔ سلیمان شاہ بھی اس بات کو نوٹ کر چکا تھا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں منظور علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ منظور علی، میں نے سنا ہے چند روز بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے جی، وہ نظر چباتے ہوئے بولا۔ میری جنج آپ کے علاقے میں ہی جائے گی۔ میں نے کہا، تم تو ہمارے علاقے میں آتے جاتے ہی ہوگے۔ ادھر میرا چچا رہتا ہے جی، اس نے کہا۔ اب تو میرا بیاہ بھی ادھر ہی ہو رہا ہے، آنا جانا تو لگا ہی رہے گا جناب۔ تم آخری مرتبہ اپنے چچا سے ملنے وہاں کب گئے تھے؟ کوئی 2 مہینے پہلے سرکار۔ میں نے پوچھا، 25 جون کی رات تم کہاں تھے؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا، جلدی سے بولا، 25 جون کو میں ادھر ہی تھا، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ادھر کدھر تھے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے میں شیخو پورہ میں ہی تھا۔ شیخو پورہ خاصا بڑا ضلع ہے۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا، اور میرا علاقہ بھی اسی ضلع میں ہے۔ کیا تم 25 جون کی رات وہاں گئے تھے؟ میں نے آپ کے علاقے میں قدم بھی نہیں رکھا۔ وہ مسکین صورت بنا کر بولا۔ آپ مجھ پر کس بات کا شک کر رہے ہیں؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ماسٹر طفیل بزمی کو جانتے ہو؟ کون ماسٹر طفیل؟ سلیمان شاہ نے کہا، ملک صاحب اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، حوالات میں اسے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ منظور علی جلدی سے بولا، کہیں آپ جسلانی خورد والے ماسٹر کی بات تو نہیں کر رہے؟ دیکھا حوالات کا ذکر سنتے ہی تمہاری یادداشت کام کرنے لگی ہے۔ سلیمان شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، بچو ابھی تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ میں نے جھورا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہو گئے کہ ماسٹر طفیل 25 جون کی رات ہمارے قصبے میں قتل ہو چکا ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں جناب۔ وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ملک صاحب اسے تھانے لے جانا ہی پڑے گا۔ سلیمان شاہ نے خوفناک نظر سے منظور علی کو گھورا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ منظور علی بولا، میں تھانے جانے سے نہیں ڈرتا۔ آپ مجھ پر خواہ شک کر رہے ہیں۔ میں ماسٹر کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر میرے سوال کا جواب دو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ 25 جون کی رات کو 10 اور 12 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ ماسٹر کو مذکورہ رات 10:30 اور 11:30 کے درمیان قتل کیا گیا ہے۔ تو کیا آپ مجھ پر قتل کا شک کر رہے ہیں؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر سوال کرنا۔ میں نے اسے دبکا مارا۔ اس نے بتایا، میں 25 تاریخ کو ایک ضروری کام سے سرگودا گیا ہوا تھا۔ سرگودا میں کس جگہ؟ تحصیل سلام والی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے گھورا اور تیز لہجے میں کہا، تحصیل سلام والی کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے۔ تم وہاں کس جگہ پر گئے تھے؟ اس نے بتایا، اوکاں والا روڈ۔ وہاں کس سے ملنے گئے تھے؟ چودھری مختار احمد سے ملنے گیا تھا۔ کیوں ملنے گئے تھے؟ ایک ضروری کام تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ ضروری کام کیا تھا؟ میں نے چودھری مختار احمد سے کچھ رقم لینی تھی۔ کتنی رقم؟ 5000 روپے۔ تم رقم لے کر واپس کب آئے تھے؟ رقم نہیں ملی تھی، منظور علی نے جواب دیا۔ چودھری مختار احمد نے 1 ماہ بعد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں دوسری صبح وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ دوسری صبح؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یعنی 26 جون کو۔ پھر میں نے منظور علی سے پوچھا، اس روز تم واپس گھر کب پہنچے تھے؟ دوپہر کے بعد تقریباً 2 بجے۔ وہ یا تو بالکل سچ بول رہا تھا، یا اس نے پہلے سے اپنے غیاب کا پروگرام ترتیب دے کر اسے خوب اچھی طرح رٹ لیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، منظور علی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا۔ میں کل صبح ہی ایک
بندہ چودھری مختار احمد کی جانب روانہ کر کے تمہارے بیان کی تصدیق کروں گا۔ اگر اس میں ذرا سا بھی جھوٹ پایا گیا تو تم بری طرح پھنس جاؤ گے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا کہ جیسے اس کا چہرہ خوف کی اماجگاہ بن گیا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے پوچھا، اب تو آپ بتا دیں، آپ مجھ پر قتل کا شبہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، اس کی کئی وجوہات، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ تم نے ماسٹر طفیل کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ دھمکی دی تھی؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے دھمکی امیز رکا نکال کر اسے دکھایا اور کہا، یہ ہمیں مقتول طفیل کے لباس سے ملا تھا، لیکن جناب میں تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ وہ معصوم سی صورت بنا کر بولا، لیکن اس کے چہرے پر رقم بدماشی میں ذرا سی کمی بھی نہ آئی۔ کسی دوسرے سے تو لکھوا سکتے ہو، پر میری ماسٹر سے کیا دشمنی تھی یہ تم خود ہی بتاؤ گے، اور وہ بھی تھانے چل کر۔ اسی وقت منظور علی کی ماں فردوس بیگم بھی وہاں آ گئی۔ بیٹھک میں داخل ہونے سے پہلے وہ تھانے والی بات سن چکی تھی۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تھانے دار پتر، تم میرے جورا کو تھانے کیوں لے جا رہے ہو؟ سلیمان شاہ نے کہا، خیر ہے اماں جی، ایک ضروری کیس کے سلسلے میں تھوڑی پوچھ گچھ کرنا ہے، جلدی چھوڑ دیں گے۔ اس کی تو 4 دن بعد شادی ہے، سیدھی سادی فردوس بیگم نے کہا۔ ایسا کون سا کیس آ پڑا ہے؟ قتل کا کیس ہے فردوس بیگم۔ میں نے کہا، اوہ، کون قتل ہو گیا؟ ماسٹر طفیل بزمی، سلیمان شاہ نے فردوس بیگم کو بتایا۔ وہی ماسٹر جو موضع جسلانی خود میں رہتا تھا۔ پر میرے جورا کا اس ماسٹر کے قتل سے کیا تعلق ہے؟ فردوس بیگم نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں استفسار کیا۔ آپ اسے کچھ پرتیت کے لیے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم زیادہ فکر مند نہ ہو فردوس بیگم، تمہارا بیٹا کل شام تک واپس آ جائے گا۔ ہم اسے گرفتار نہیں کر رہے، بس اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس سے تھوڑی گپ شپ بھی رہے گی اور یہ اپنے ہونے والے سسر سے بھی مل آئے گا۔ ہم سلامت علی کے پنڈ سے آئے ہیں۔ فردوس بیگم ماں تھی، اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کے بیٹے پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس لیے وہ منظور علی کو ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر جب منظور علی نے اسے تسلی دی تو قدرے مطمئن ہو گئی۔ اماں تو پریشان نہ ہو، اس نے فردوس بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ منظور علی کا رویہ مجھے بار بار شک میں ڈال رہا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ تھانے جانے کے خلاف مزاحمت نہیں کی تھی، اس کا انداز تعاون آمیز تھا۔ اس نے وقوعہ کی رات جائے واردات سے اپنی غیر حاضری کی کہانی بھی بڑی جامع سنائی تھی۔ میں جلد از جلد اس کے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، اس سے بھی پہلے اس کے بالوں کا لیبارٹری ٹیسٹ ضروری تھا۔ اسی مقصد کی خاطر اسے اپنے ساتھ تھانے لے جانا چاہتا تھا۔ غلام حسین اور عالیہ بیگم نے مجھے بتایا تھا کہ منظور علی بچپن میں کسی دماغی مرض میں مبتلا رہا تھا، جس کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ منظور علی سے ملنے کے بعد مجھے ان دونوں میاں بیوی کی باتیں ٹھیک ہی لگی تھی۔ البتہ ایک بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی کہ عام گنڈوں کے برعکس منظور علی خاصا با اعتماد نظر آتا تھا۔ خاص طور پر اس کا تعاون آمیز رویہ مجھے شکوک و شبہات میں ڈال رہا تھا۔ میں نے وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے منظور علی سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تو ہوگا؟ اسلحے کے ذکر پر وہ تھوڑا سا سہم گیا، پھر جلدی سے بولا، نہ جی، میں ایسی خطرناک چیزیں اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ وہ کبھی سہم جاتا تھا، کبھی ہتھے سے اکھڑنے لگتا تھا، کبھی عجز و انکسار پر اتر آتا تھا اور کبھی بگڑنے لگتا تھا۔ میں نے اس کی حرکتوں کو اس کے دماغی خلل پر محمول کیا اور ہم اسے اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئے۔ میں نے منظور علی عرف جورا کو حوالدار فضل الہی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، فضل الہی، اس مہمان کا خاص خیال رکھنا، یہ کل تک تمہارے پاس امانت کے طور پر رہے گا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کل سے اس کی کچھ خاطر توازی بھی کرنا پڑے گی۔ کل سے کیوں جناب؟ فضل الہی نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ابھی سے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، کچھ تو خیال کرو فضل الہی، اس کی چند روز بعد شادی ہونے والی ہے، یہ ہمارے قصبے کا داماد بننے والا ہے۔ کیوں منظور علی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ آخری جملہ میں نے جورا کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ جواباً منظور علی دانت نکال کر کھی کھی کرنے لگا۔ میں نے ASI سلیمان شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاہ جی، ذرا ایک کینچی کا انتظام تو کرو۔ وہ میرا اشارہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ فضل الہی نے منظور علی کی طرف دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، کیا اس مرغے کی زبان کاٹنے کا ارادہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اس کی زبان کاٹ رہی تو پھر یہ بانگ کیسے دے گا فضل الہی؟ میرا لہجہ معنی خیز تھا۔ میں نے محسوس کیا جورا خاصا خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کی معنی خیزی برقرار رکھتے ہوئے کہا، ابھی تو ہم نے اس کی زبان سے بہت سی کہانیاں سننی ہیں۔ اسی دوران میں ASI ایک کینچی لے کر وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، سلیمان شاہ، ایک لٹ اتار لو، خاصا گھنا درخت پال رکھا ہے ہمارے قصبے کے ہونے والے جوائی نے۔ فضل الہی حیرت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، اس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ سلیمان شاہ منظور علی کی طرف بڑھا تو وہ خوف زدہ انداز میں پیچھے
ہٹنے لگا۔ میں نے فضل الہی حوالدار سے کہا، فضل الہی تم سلیمان شاہ کی مدد کرو، بکرا خاصا ڈرا سہما ہوا لگ رہا ہے، کہیں ہاتھ پاؤں پھینک کر زخمی نہ ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں سلیمان شاہ نے فضل الہی کی مدد سے منظور علی کے سر سے بال کی ایک لٹ کاٹ لی۔ فضل الہی ابھی تک ہکا بکا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب ان بالوں کا کیا کریں گے؟ ان کا لیبارٹری ٹیسٹ ہوگا فضل الہی۔ میں نے منظور علی کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، ذرا پتہ تو چلے کہ جوان نے ان میں کیا کیا پال رکھا ہے، آخر کو اس کی بارات ہمارے قصبے میں آنا ہے، شادی سے پہلے ہمیں تحقیق و تفتیش کا تو حق ہے نا۔ فضل الہی نے شکایتی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں پلک جھپکتے میں سمجھ گیا کہ اسے مجھ سے کس بات کی شکایت ہے۔ میں نے پچکارتے ہوئے انداز میں کہا، فضل الہی تم مہمان کو اس کا کمرہ دکھا کر میرے پاس آ جاؤ، پھر تم سے بات ہوگی۔ فضل الہی منظور علی کو لے کر میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سلیمان شاہ سے پوچھا، تم ابھی نکل پڑو تو کتنے بجے تک سلام والی سرگودا پہنچ جاؤ گے؟ رات تو ہو ہی جائے گی جناب، وہ گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، ہم سے غلطی ہو گئی، تمہیں شاہ کوٹ سے ہی سیدھا سرگودا چلے جانا چاہیے تھا۔ جی ہاں، اس روٹ سے فاصلہ خاصا کم تھا، سلیمان شاہ نے کہا۔ شاہ کوٹ سے کھریاں والا اور پھر چک جمرہ، چنیوٹ اور برانہ سے ہوتے ہوئے سیدھا سلام والی، مگر اب تو پنڈی بٹھیاں کے راستے پہلے سرگودا جانا ہوگا، پھر وہاں سے سلام والی۔ ہاں اب تو ایسا ہی کرنا پڑے گا، میں نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اس زمانے میں سانگلہ ہل سے سلام والی جانے کے لیے شیخو پورہ، گوجراں والا اور لائل پور، جنگ اور سرگودا کے مابین آمد و رفت کے یہی راستے مستمل تھے۔ آج کل کا مجھے علم نہیں۔ سلیمان شاہ نے کہا، ملک صاحب میں تو پھر کل ہی آ سکوں گا۔ ظاہر ہے کل ہی واپس آؤ گے، میں نے کہا، لیکن کام پکا کر کے آنا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں منظور علی کے بیان کی تصدیق کیے بغیر وہاں سے نہیں آؤں گا۔ چودھری مختار احمد نہ بھی ملا تو میں دوسرے ذرائع سے معلومات حاصل کر لوں گا۔ اس کے علاوہ لیبارٹری والا اہم کام بھی تمہارے ہی ذمہ ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابھی جاتے ہوئے تم بالوں کا یہ نمونہ لیبارٹری میں دیتے جاؤ اور کل واپسی پر اس کی رپورٹ لیتے آنا۔ میں میڈیکل افسر کے نام تمہیں ایک خصوصی رکا لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ میں نے کچھ ضروری ہدایات کے بعد ASI سلیمان شاہ کو روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار فضل الہی میرے کمرے میں آ گیا اور اشتیاق آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہن دسو ملک صاحب سارا چکر کیا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں فضل الہی کو اس چکر کی تفصیل سمجھا دی۔ ملک صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، جب میں کوئی بندہ حوالات میں بند کرتا ہوں تو میرے ہاتھ میں کھجلی سی ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو جیوا کو چائے پانی پوچھ لوں؟ نہیں، میں نے اٹل لہجے میں کہا، اس کے لیے تمہیں کل تک صبر کرنا پڑے گا۔ میں خواہ کسی پر معمولی قسم کے تشدد کا بھی قائل نہیں ہوں۔ اگر ضرورت پڑی تو تم بے شک جورا کو 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا۔ اسی شام سلامت علی مجھ سے ملنے کے لیے تھانے چلا آیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اس کے ہونے والے داماد کو حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں ناراضگی کی جھلک نمایاں تھی۔ کیا اچھا نہیں کیا سلامت علی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے منظور علی کو تھانے میں بند کر رکھا ہے، وہ ہمارا مہمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، بدستور خفگی سے بولا، 3 دن بعد اس کی شادی ہے، وہ میرا ہونے والا جوائی ہے، میرے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام تو یہ ہے کہ تم سب کچھ دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بھی زرینہ کو ایک ایسے جہنم میں دھکیل رہے ہو، یہاں وہ ساری عمر جلتی رہے گی۔ آپ کا مطلب کیا ہے ملک صاحب؟ میرا مطلب تم خوب سمجھ رہے ہو سلامت علی۔ میں نے جگر پاش نظر سے اسے گھورا۔ کیا تمہیں زرینہ کے جذبات اور احساسات کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ یہ بے جوڑ رشتہ کر کے تم نے اس بیچاری کا کلیجہ چھلنی کر دیا ہے سلامت علی۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے ملک صاحب۔ وہ غصے سے بولا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ وہ جتنی تیزی سے اٹھا تھا اتنی جلدی ہی بیٹھ بھی گیا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، سلامت علی میں منظور علی سے مل چکا ہوں اور جسلانی خور سے اس سے منسوب ساری کہانیاں بھی سن آیا ہوں۔ میرے خیال میں تم سے زیادہ ظالم کوئی اور باپ نہیں ہوگا۔ میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ تم ایک اندھے لالچ میں اپنی بیٹی کا سودا کر رہے ہو سلامت علی۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ آپ کو سب کچھ جھوٹ بتایا گیا ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم اپنے مرحوم بھائی کرامت علی کی زمینوں، دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، آپ کو یقیناً یہ پٹی غلام حسین اور اس کی بیوی نے پڑھائی ہوگی۔ میں کسی کی پٹی پر نہیں چلتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔
حالات و واقعات کا تجزیہ کرنے کے لیے خدا نے مجھے حواس خمسہ کے علاوہ ایک ذہن رسا بھی دے رکھا ہے۔ میں حقیقت تک بہت جلد رسائی حاصل کر لیتا ہوں سلامت علی، اور حقیقت یہ ہے کہ مال و متاع کے حصول نے تمہیں اندھا کر رکھا ہے۔ وہ دزدیدہ نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ کو میرے خلاف بہت بھڑکایا گیا ہے ملک صاحب، میں تو ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ مجھے اس کی ڈٹائی پر تاؤ آ گیا۔ میں نے کڑک دار لہجے میں کہا، سلامت علی، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں اٹھا کر حوالات میں بند کر دوں۔ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جناب؟ وہ مکار شخص اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا۔ میں نے پھنکار کر کہا، سلامت علی، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اپنی تعلیم یافتہ پھول ایسی بیٹی زرینہ کو ایک اوباش، ان پڑھ، جاہل اور ذہنی مریض شخص کے پلے باندھ رہے ہو، اور وہ بھی دولت کے لالچ میں۔ وہ میرا اکلوتا بھتیجا ہے، سلامت علی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا تو پھر اور کون سوچے گا؟ اس یتیم کا اس دنیا میں میرے سوا اور کون ہے؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تم اپنے یتیم اور اکلوتے بھتیجے سے زیادہ اپنے مرحوم بھائی کی زمینوں اور جائیداد کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ تم جیسا بے غیرت شخص اور کوئی کیا ہوگا؟ اس کے چہرے پر ایسے اثرات نمودار ہوئے جیسے میری کھری اور سچی باتوں نے اس کے اندر آگ لگا دی ہو۔ میں نے لان تان کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، سلامت علی، شادی 4 روز کا کھیل نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تم نے کچھ تو سوچ لیا ہوتا۔ دولت کی ہوس نے تمہیں اچھے برے کی تمیز سے بیگانہ کر دیا ہے۔ خدا کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ اس کے یہاں ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وہ اولاد کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے باز پرس کرے گا۔ اس منصف اعلیٰ کو کسی بھی معاملے میں ناانصافی سخت ناپسند ہے۔ خدا بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے کہا، بالکل، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مجبوروں اور کمزوروں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ان ظالموں، مشرکوں اور سرکشوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو اس کے قانون کو پامال کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں اور زیر کفالت بندوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کرتے، ان کے حقوق کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ملک صاحب، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں قانون خداوندی کی بات کر رہا ہوں، میں قانون خداوندی بیان کر رہا ہوں۔ وہ بولا، میں نے آپ جیسا تھانے دار پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں پہلے مسلمان اور بعد میں تھانے دار ہوں سلامت علی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرا واسطہ صفا قاتلوں، سرکش ڈاکوؤں اور باندھ باندھ کے مجرموں سے پڑتا ہے۔ میں نے اللہ کے قانون کو ہمیشہ 16 آنے درست پایا ہے۔ وہ خاموش نظر سے مجھے تکتا رہا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا، سلامت علی، ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے۔ میرا انداز سمجھانے والا تھا۔ خوشی کے حصول کی خاطر وہ دولت و جائیداد اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دنیاوی آسائشوں کو خوشی کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن ایسی دولت اور جائیداد کا کیا فائدہ جو اولاد کو زندگی بھر کے لیے ایک عذاب مسلسل میں مبتلا کر دے؟ لوگ تو اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر زمانے کا ہر غم سہتے ہیں، ہر دکھ اٹھاتے ہیں۔ تم کیسے باپ ہو کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو ایک انسان نما حیوان کے سپرد کرنے کی تیاری کیے بیٹھے ہو؟ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے ندامت کے تاثرات ابھرے، لیکن جلد ہی وہاں پہلے والی ڈٹائی اور مکاری نے ڈیرا جما لیا۔ سلامت علی کا شمار ان افراد میں ہوتا تھا جنہیں اس وقت ہوش آتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو بولا، میں منظور علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا کام ہے اسے؟ بس ذرا خیر خیریت پوچھنا ہے۔ وہ بڑے آرام میں ہے، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ صرف تمہارا ہی ہونے والا داماد نہیں سلامت علی، بلکہ اس قصبے کا بھی ہونے والا داماد ہے۔ اس کی خاطر مدارت ہم پر بھی فرض ہے۔ تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر رہو، ہم اسے کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کافی دیر تک منظور علی سے ملنے کے لیے اصرار کرتا رہا، لیکن میں نے اس کے درخواست نما اصرار کو کوئی اہمیت نہ دی تو وہ اپنی کوشش میں ناکامی کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلا دن خاصا تہلکہ ڈال دینے والا تھا۔ 3 بجے کے قریب ASI سلیمان شاہ سرگودا سے واپس آ گیا تھا۔ وہ چودھری مختار احمد کو اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ علاوہ عظیم منظور علی کے سر کے بالوں کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو گیا تھا۔ رپورٹ خاصی سنسنی خیز تھی۔ لیبارٹری رپورٹ کے مطابق جائے وقوع سے ملنے والی کنگھی میں پائے جانے والے بال منظور علی عرف جورا ہی کے تھے، گویا مذکورہ کنگھی اس کی ملکیت تھی۔ چودھری مختار کا بیان خاصا اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے مطابق منظور علی 25 نہیں بلکہ 24 جون کو اس کے پاس اوکاں والا روڈ پہنچا تھا اور ایک رات کے قیام کے بعد 25 جون کو دن 11 بجے وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ منظور علی نے جائے واردات سے اپنی غیر حاضری کے سلسلے
سلسلے میں سراسر جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ پھر جائے وقوع پر اس کی کنگھی کا پایا جانا وہاں اس کی موجودگی کو ظاہر کرتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں عارضی پارٹیشن کا انتظام کروایا، پردے کے پیچھے ایک کرسی پر چودھری مختار احمد کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد منظور علی کو کمرے میں بلا لیا۔ منظور علی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے چودھری مختار کی موجودگی سے بھی بے خبر تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں پوچھا، رات کیسی گزری منظور علی؟ ساری رات جاگتا رہا ہوں جناب، وہ بیزاری سے بولا۔ مچھروں نے ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا۔ حوالات میں تو مچھروں نے ہی کاٹا ہے منظور علی، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ جیل میں جانے کیسی کیسی مخلوق سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ میں جیل کیوں جاؤں گا جناب؟ میں نے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے حوالدار فضل الہی کو اشارہ کیا۔ حوالدار نے منظور علی کی گردن پر ایک دھموکہ رسید کرتے ہوئے خوفناک لہجے میں کہا، سوال نہ کرو مامے خان۔ منظور علی نے میری طرف دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا، دیکھیں جناب، حوالدار صاحب خام خواہ مجھے مار رہے ہیں۔ یہ خام خواہ نہیں مار رہا، بلکہ تم نے بہت سنگین جرم کیا ہے منظور علی۔ میں نے خونخوار لہجے میں کہا، اب لات جوتے تو پڑیں گے ہی۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ اوئے پھر سوال کرتے ہو؟ حوالدار نے اس کی کمر میں ایک زوردار لات رسید کی۔ منظور علی منہ کے بل میری میز پر گرا۔ حوالدار نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچا اور پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، ادب سے سیدھا کھڑا ہو جا اور ملک صاحب جو پوچھیں اس کا سیدھا اور سچا جواب دے۔ میں نے پوچھا، جھورا تم نے سرگودا جانے کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا تھا؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا جناب، وہ ملتجانہ لہجے میں بولا۔ میں واقع سرگودا گیا تھا، آپ چاہیں تو چودھری مختار احمد سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا، حرام کے تخم، تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ تم 25 جون کو نہیں بلکہ 24 جون کو چودھری مختار احمد سے ملنے گئے تھے۔ 25 جون کو تو تم سرگودا سے واپس آ گئے تھے۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے یہ بات خود چودھری مختار احمد نے بتائی ہے۔ چودھری صاحب تو سلہ والی میں ہیں، سور کی اولاد۔ میں نے جھورا کو ایک جھامپڑ رسید کیا، پھر کرخت لہجے میں کہا، سلہ والی کوئی 7 سمندر پار نہیں ہے۔ چودھری مختار احمد اس وقت یہاں موجود ہیں۔ کہاں ہیں؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں نے حوالدار فضل الہی کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر عارضی پارٹیشن ہٹا دیا۔ سامنے کرسی پر چودھری مختار احمد آف سلہ والی بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ چودھری صاحب آپ کب آئے؟ منظور علی نے حیرت سے چودھری مختار احمد کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے ساتھ ہی حوالدار نے اس کی پنڈلی پر ایک ٹھڈا مارا، پھر ایک ناقابل اشاعت گالی سے اسے نوازنے کے بعد کہا، اب اگر تم نے کوئی سوال کیا تو میں تمہاری زبان کاٹ کر کالے کتے کو کھلا دوں گا۔ چودھری مختار احمد کو دیکھ کر منظور علی کی حالت پتلی ہو گئی تھی۔ پھر حوالدار کے ٹھڈے نے بھی اسے بل بلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے قہر بار نظر سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا، اب کیا کہتے ہو جھورا؟ تم 24 جون کو سرگودا گئے تھے یا 25 جون کو؟ چودھری مختار احمد نے کہا، جھورا چند دن پہلے کی بات تم اتنی جلدی کیسے بھول گئے ہو؟ شاید شادی کی خوشی نے تمہاری مت مار دی ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، کسی انسان کی جان لینا معمولی کھیل تو نہیں ہے۔ میں نے کسی کی جان نہیں لی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بھول گیا تھا، سرگودا میں 24 تاریخ کو ہی گیا تھا۔ چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور 25 تاریخ کی رات اور 10 اور 12 کے درمیان تم کہاں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں اس رات گھر پر ہی تھا۔ تم اپنے گھر پر شاہ کوٹ میں تھے اور تمہاری کنگھی اس قصبے میں۔ تمہارے گھر سے میلوں دور نہر کے کنارے واقع جھاڑیوں میں کیا کر رہی تھی؟ میری کنگھی، وہ حقل آیا۔ ہاں تمہاری کنگھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑ دی جس میں تمہارے سر کے بال پھنسے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنی دراز سے کنگھی نکال کر اسے دکھائی اور کہا، کیا تم اسے پہچاننے سے انکار کرتے ہو؟ یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ سوال کر کے گویا اس نے کنگھی کو پہچاننے کا اقرار کر لیا تھا۔ وہ اقرار نہ بھی کرتا تو اس کے بالوں کا تجزیہ سب کچھ ظاہر کر چکا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، منظور علی، یہ کنگھی ہمیں جائے واردات پر ماسٹر طفیل بزمی کی لاش کے قریب پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ماسٹر کو قتل نہیں کیا۔ پرو دینے والے لہجے میں بولا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اوئے عورتوں کی طرح ٹسوے کیوں بہا رہے ہو؟ حوالدار نے اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ قتل کیا ہے تو اسے بہادروں کی طرح قبول بھی کرو، مرد کے بچے بنو، رونا دھونا بند کرو۔ وہ لجاجت سے بولا، ملک صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میری شادی ہونے والی ہے۔
اب تو تیری بربادی ہونے والی ہے بچو، رحم کریں ملک صاحب۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اگر تم اپنے جرم کا اقرار کر لو تو میں کوئی ہلکی دفعہ لگانے کی کوشش کروں گا۔ آپ یقین کریں ملک صاحب، وہ گڑ گڑایا۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی حوالدار نے اسے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ اس کے ہاتھوں کی کھجلی ذرا کم ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں، آپ اسے چند گھنٹوں کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح ٹیپ ریکارڈر کی مانند بجنے لگے گا۔ میں نے جھورا کو حوالدار کے حوالے کر دیا۔ ایک بات کا مجھے 100% یقین ہو چکا تھا کہ منظور علی عرف جھورا نے یا تو خود ماسٹر طفیل بزمی کو قتل کیا تھا یا پھر اس قتل میں اس کا بھرپور ہاتھ تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ اچانک چودھری مختار احمد نے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے کہا فی الحال تو آپ جا سکتے ہیں، قانون سے تعاون کا بہت بہت شکریہ، امید ہے آپ آئندہ ہماری مدد کریں گے۔ کیا پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ چودھری مختار احمد نے پوچھا۔ یہ قتل کا کیس ہے چودھری صاحب، میں نے رسانیت سے کہا۔ اگر منظور علی نے اقرار جرم نہ کیا تو کسی بھی مرحلے پر آپ کی گواہی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ جب بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر وہ مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ حوالدار فضل الہی کے ہاتھوں کی کھجلی بڑی مفید ثابت ہوئی۔ شام سے پہلے ہی منظور علی عرف جھورا نے ماسٹر طفیل بزمی کے قتل کا اقبال کر لیا۔ رات کو میں نے جھورا کا اقبالی بیان بالتفصیل ریکارڈ کیا۔ فضل الہی نے اس کی کچھ زیادہ ہی خاطرداری کر دی۔ اس کی حالت ناگفتہ بے ہو رہی تھی۔ پولیس کا روایتی تشدد خاصا بدنام ہے، لیکن اس سے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ خطرناک مجرم اور قاتل بزبان خود اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ ان کا جرم اگلوانے کے لیے ہمیں تفتیشی پوچھ گچھ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ماسٹر طفیل بزمی کے قتل کا محرک وہ پر اصرار دستی رکا تھا جو ایک کم سن بچے کے ذریعے منظور علی تک پہنچا تھا۔ باوجود کوشش کے بھی منظور علی رکا بھیجنے والے شخص تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ نامعلوم شخص بچے کو خصوصی ہدایات کے ساتھ وہ رکا اور 1 روپیہ تھما کر خود غائب ہو گیا تھا۔ منظور علی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک قریبی ہم کماش دوست سے وہ رکا پڑھوایا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس رکے کی تحریر نے ایک طرح سے منظور علی کو بالکل پاگل کر دیا تھا۔ اس کی دانست میں ماسٹر طفیل بزمی کا قتل اس پر لازم ہو گیا تھا۔ اس سوچ کو پختہ کرنے میں کچھ ہاتھ اس کے دوست کا بھی تھا۔ اسی دوست کے مشورے پر منظور علی نے ماسٹر طفیل بزمی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اسے 25 جون کی رات کا انتظار تھا۔ مذکورہ رکا اسے 20 جون کو موصول ہوا تھا۔ حسب پروگرام منظور علی اپنے ساتھی لیاقت خان کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ وہ بھرا ہوا ریوالور اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ دونوں دوست نہر کے کنارے درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑے ہو کر اپنے شکار کا انتظار کرنے لگے۔ رکے کی تحریر کے عین مطابق 10 بجے رات ماسٹر طفیل جھاڑیوں میں داخل ہوا۔ منظور علی زرینہ کی آمد سے پہلے ہی اپنا کام مکمل کر لینا چاہتا تھا، چنانچہ وہ دبے قدموں جھاڑیوں میں داخل ہوا۔ ماسٹر طفیل کے انتہائی قریب پہنچ کر اس نے پشت سے ماسٹر پر 2 کاری فائر کیے۔ جب اسے ماسٹر کی موت کا یقین ہو گیا تو وہ جھاڑیوں سے باہر نکل آیا۔ آلہ قتل کو اس نے نہر کے وسط میں پھینکا اور اپنے ساتھی لیاقت خان کی ہمراہی میں جائے واردات سے دور نکلتا چلا گیا۔ میں نے پر اشتیاق نظر سے جھورا کو دیکھا اور پوچھا، وہ رکا کہاں ہے؟ گھر پر ہے، اس نے جواب دیا۔ اس رکے میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا کہ تم نے مشتعل ہو کر ماسٹر کے خون میں ہاتھ رنگ لیے؟ وہ نظر جھکاتے ہوئے بولا، اپنی زبان سے نہیں بتا سکتا، اس میں بڑی شرمناک بات لکھی ہوئی تھی۔ اچھا تم بتاؤ، وہ رکا تمہارے گھر میں کس جگہ پر رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میں خود اسے پڑھ لوں گا۔ منظور علی نے جگہ کی نشاندہی کر دی۔ میں نے اگلی صبح SI باقر علی کو 2 سپاہیوں کے ساتھ خصوصی ہدایت دے کر مذکورہ اشتعال انگیز روپے کی دستیابی کے لیے شاہکوٹ روانہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے باقر علی کو تاکید کی تھی کہ وہ قاتل منظور علی کے ساتھی لیاقت خان کو بھی پکڑ کے لے آئے۔ اس کے بعد میں نے مچھلیوں کے ٹھیکیدار کو تھانے بلا لیا۔ وہ 45 سال کا ایک صحت مند اور جفاکش انسان تھا۔ میں نے اسے آلہ قتل کی بازیابی کے بارے میں ساری تفصیل بتائی، پھر کہا، میں نہر میں جال ڈلوانا چاہتا ہوں۔ قاتل جھورا اس کی جگہ کی نشاندہی کرے گا، یہاں اس نے ریوالور پھینکا تھا۔ آج کل یہ کام
کام بہت مشکل ہوگا سرکار۔ ٹھیکیدار نے اپنی ماہرانہ رائے پیش کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نہر کنارے تک چڑھی ہوئی ہے، پانی کا بہاؤ بھی خاصا تیز ہے، جال کو کسی ایک جگہ پر سنبھالے رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ممکن ہے جال نہر کی تہہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس کی بات معقول تھی، میں نے خود دیکھا تھا نہر ان دنوں خوب چڑھی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس نہر کی گہرائی 35 سے 40 فٹ تک تھی۔ میں کوئی دوسرا طریقہ سوچنے لگا۔ مچھلیوں کے ٹھیکیدار نے کہا، جناب اگر آپ میری مانیں تو اس سلسلے میں کسی ماہر تیراک سے کام لیا جا سکتا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، میرا بیٹا یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ریوالور ابھی تک اسی جگہ موجود ہو جہاں اسے پھینکا گیا تھا۔ ہاں کوشش کرتے ہیں، میں نے کہا، تم اپنے بیٹے کو لے کر فوراً یہاں آ جاؤ۔ منظور علی نے اس مقام کی نشاندہی کر دی جہاں اس نے بقول خود ریوالور پھینکا تھا۔ میرا خیال تھا یا تو منظور علی بالکل درست مقام بتانے میں کوئی غلطی کر رہا تھا یا پھر ریوالور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کہیں اور نکل گیا تھا۔ 3 گھنٹے کی تلاش بسیار کے باوجود بھی ٹھیکیدار کا ماہر تیراک بیٹا نہر سے مذکورہ ریوالور برآمد کرنے میں ناکام رہا۔ اس روز عصر کے وقت سب انسپکٹر باقر علی کامیاب و کامران واپس تھانے پہنچ گیا۔ میں نے پہلی فرصت میں وہ رکا کھول کر پڑھا جس کی تحریر نے منظور علی کو قاتل اور ماسٹر طفیل بزمی کو مقتول بنا دیا۔ اس رکے میں انتہائی اشتعال انگیز اور فتنہ پرور انداز میں لکھا گیا تھا، اے عقل سے پیدل جاہل مرکب انسان، تمہاری بدبختی پر ماتم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تم اپنی شادی کی خوشی میں اس قدر مست ہو کہ تمہیں اتنا بھی ہوش نہیں۔ تمہاری ہونے والی بیوی کون سا چاند چڑھانے جا رہی ہے؟ وہ شادی تم سے کرنے والی ہے لیکن عشق کسی اور سے کرتی ہے۔ 25 جون کی رات کو 10 اور 11 بجے کے درمیان نہر کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں ان کے عشق کی تکمیل ہوگی۔ اب یہ نہ سوچنا کہ میں کون سی نہر کا ذکر کر رہا ہوں۔ یاد رکھو یہ وہی نہر ہے جو تمہاری ہونے والی بیوی کے پینڈ کے قریب سے گزرتی ہے۔ عشق حسن سے ملنے کے لیے موزہ جسلانی خورد سے طویل سفر کر کے وہاں پہنچے گا۔ یہ ملن ان کو ایک کر دے گا۔ تم 3 جولائی کی رات جس دلہن کا گھونگھٹ اٹھاؤ گے وہ کوری نہیں ہوگی۔ 25 جون کی رات وہ تمام معاشرتی اور اخلاقی حدود پھلانگ کر تمہارے لیے جھوٹی ہو جائے گی۔ تمہارے حصے میں فقط باسی پھول ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تم 25 جون کی رات کو آنے سے نہیں روک سکتے لیکن اس قیامت کو تو روک سکتے ہو جو تمہاری ازدواجی زندگی میں برپا ہونے والی ہے۔ اگر کسی دوسرے کے لگائے ہوئے پودے کی آبیاری کا تمہیں بہت شوق ہے تو یہ شوق تمہیں مبارک ہو، ورنہ اٹھ باندھ کمر، ڈرتا ہے فقط اور فقط تمہارا خیر خواہ۔ میں نے اس شر انگیز رکے کو اول آخر کئی بار پڑھا کہ جس کسی نے بھی منظور علی کو بھیجا تھا وہ نہ صرف ماسٹر طفیل کا دشمن تھا بلکہ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ قتل منظور علی کے ہاتھوں ہو۔ کیا وہ شخص ان دونوں کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا؟ اس سوال نے میرے ذہن میں کئی نئے در وا کر دیے۔ ممکن ہے اسی نامعلوم شخص نے زرینہ کی جانب سے ماسٹر طفیل کو بھی رکا لکھ کر ان جھاڑیوں میں ملاقات کے لیے بلایا ہو۔ کیا وہ شخص زرینہ کا کوئی تیسرا امیدوار تھا؟ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنی جیب سے وہ دونوں رکے نکال لیے جو مقتول طفیل بزمی کی جامع تلاشی سے برآمد ہوئے تھے۔ پھر میں نے منظور علی کے خیر خواہ کا شر انگیز رکا ان دونوں کے ساتھ رکھ کر باری باری تینوں تحریروں کا جائزہ لیا لیکن مجھے ان میں کوئی قدر مشترک نظر نہ آئی۔ تینوں تحریریں ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور جدا تھیں۔ تحریر شناسی کے ماہر افتخار حسین کا دعویٰ تھا کہ مقتول کو قاتل کی جانب سے ملنے والا دھمکی آمیز رکا اور زرینہ کی جانب سے بھیجا جانے والا خفیہ ملاقات کا دعوت نامہ کسی ایک ہی شخص کی تحریر تھی۔ میں افتخار حسین کے دعوے کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ پھر اس کی ماہرانہ رائے لینے کے لیے اسے تھانے بلوا لیا۔ افتخار حسین نے اس تیسرے اشتعال انگیز رکے کا باریک بینی سے تجزیہ کیا، پھر دوسرے دونوں رکوں کی تحریر سے اس کا موازنہ بھی کیا۔ بالآخر وہ حتمی لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، ملک صاحب اس شخص نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ کس شخص نے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ اپنے سامنے پھیلے ہوئے تینوں رکوں کو دائیں ہاتھ کی پشت سے ٹھکورتے ہوئے جوشیلے لہجے میں بولا، یہ شخص تحریریں بدلنے کا ماہر معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ تینوں رکے مختلف انداز میں تحریر کیے گئے ہیں لیکن میری ماہرانہ آنکھیں اور فنکارانہ کلیے قاعدے دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ کوئی عام آدمی اس نقطے کو نہیں پکڑ سکتا جو میں نے گرفت میں لے لیا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر وہ مجھے اپنے فن کی باریکیاں بتانے لگا، ساتھ ہی مختلف الفاظ پر انگلی رکھ کر ان کا فرق بھی سمجھانے لگا۔ میں ہوں ہاں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے فیصلہ کن
انداز میں دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے اور بولا، یہ تینوں رکے ایک ہی شخص کے ہاتھ کے تحریر کردہ ہیں۔ وہ نہایت ہی ذہین اور فنکارانہ صلاحیتوں کا مالک ہے، بلکہ یوں کہیں کہ بہت بڑا جال ساز ہے۔ اگر اس کی سوچ منفی رخ پر چل نکلی تو وہ جرائم کی دنیا میں بہت بڑا انقلاب لے آئے گا۔ وہ بہت بڑا انقلاب لا چکا ہے، میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ افتخار حسین اس کیس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ اسے بھی اتنا ہی معلوم تھا جتنا عام لوگ جانتے تھے۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمائشی انداز میں کہا، ملک صاحب، میں اس فنکار سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں پہلے خود تو مل لوں، پھر تمہیں بھی ملوا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد افتخار حسین رخصت ہو گیا۔ منظور علی عرف جورا ارتکاب قتل کا اقرار کر چکا تھا۔ اگرچہ اس قتل کا محرک وہ فتنہ انگیز رکا ہی بنا تھا، لیکن اس نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر اور ایک منصوبے کے تحت ماسٹر طفیل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اسے وقتی اشتعال کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس نے 20 جون کو رکا وصول کیا تھا اور اس کے 5 روز بعد 25 جون کو بالارادہ قتل کی واردات کی تھی۔ اگر وہ سب کچھ مبنی بر حقیقت بھی ہوتا تو بھی منظور علی کو زرینہ کے وہاں پہنچنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بغیر کچھ دیکھیے اور سمجھے سوچے ماسٹر طفیل بزمی کی جان لے کر منظور علی نے ایک انتہائی سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا اور وہ قرار واقع سزا کا مستحق تھا۔ 2 روز بعد میں نے کیس تیار کر کے منظور علی عرف جورا کو حوالہ عدالت کیا۔ اس کے دوست لیاقت خان کا نام میں نے عینی شہاد کے طور پر استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر لیا تھا۔ ٹھیک 3 جولائی کی صبح جورا پہلی بار عدالت میں پیش ہوا۔ یہ وہ تاریخ تھی جب اس نے اپنے سر پر صحرا سجانا تھا، لیکن اس وقت اس کے ہاتھوں میں آہنی زیور سجا ہوا تھا۔ 3 جولائی کو اس کی بارات نہیں آئی تھی، بلکہ جلوس نکل گیا تھا۔ اس کیس سے نمٹنے کے بعد میں خفیہ طور پر اس پر اسرار رکا نویس کی ٹوہ میں لگ گیا، جس نے قیامت خیز چال چلی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جلد ہی زرینہ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کافی عرصے تک زرینہ کی نگرانی بھی کروائی۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد ہی زرینہ کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے ذرائع سے ان رشتوں کو چیک کیا، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نامعلوم شخص کا زرینہ سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ یہ بات میرے لیے زیادہ تعجب خیز تھی۔ پھر ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ سلامت علی نے اس قصبے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنا مکان اور اراضی فروخت کر دی تھی اور مستقل طور پر شاہکوٹ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں تھی۔ فردوس بیگم بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اسے دیور اور بھتیجی کے سہارے کی اشد ضرورت تھی، اور سلامت علی کو جو کچھ چاہیے تھا وہ بیٹی کو بیاہے بغیر ہی حاصل ہو رہا تھا۔ فردوس بیگم لبے گور بیٹھی تھی اور منظور علی ایک لمبی مدت کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ وقت کی دھول ہر چیز کو پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ مصروفیات کے باعث یہ واقعات میرے ذہن سے محو ہو گئے، لیکن پھر ایک ایسا موقع آیا کہ ماضی کے دھندلکوں میں ڈھکی ہوئی یہ ادھوری کہانی اچانک مکمل ہو گئی۔ یہ ماسٹر طفیل بزمی کے قتل کے 4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میں منڈی واربرٹن کے تھانے میں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ ایک روز حسب معمول اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ترینہ شناسہ مجھ سے ملنے چلا آیا۔ اس شخص کا نام افتخار حسین تھا، تحریر شناسی کا ماہر افتخار حسین۔ میں نے فوراً اسے کمرے میں بلا لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بنڈل بھی تھا۔ اس نے مذکورہ بنڈل میری میز پر رکھا، گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے شکایتی لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ نے تو مجھے اس فنکار سے نہیں ملوایا تھا، لیکن میں نے اسے خود ہی ڈھونڈ نکالا ہے۔ کون فنکار بھائی؟ میں نے رواداری میں سوال کیا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، وہی ملک صاحب جو تحریر بدل بدل کر رک کے لکھتا تھا۔ کیا آپ وہ 4 سال پہلے والے واقعات بھول گئے ہیں جب آپ سانگلا ہل کے ایک نزدیکی قصبے میں تعینات تھے؟ میرے ذہن میں روشنی کا ایک تیز جھماکہ ہوا اور ماسٹر طفیل مرڈر کیس کے تمام واقعات روشن ہو گئے۔ افتخار حسین اسی پراسرار رکا نویس کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، کہاں ہے وہ رکا نویس؟ اس بنڈل میں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، میں تمہارے مذاق کو نہیں سمجھ سکا ہوں افتخار حسین۔ جناب، میں آپ سے مذاق کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ وہ نہایت مؤدب لہجے میں بولا۔ اس شخص کا نام ماسٹر طفیل بزمی ہے۔ اس کی کچھ تحریریں اس بنڈل میں بند ہیں۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے بنڈل کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقع؟ میرے لہجے میں اضطراب تھا۔ اس نے میرے تجسس کے پیش نظر وہ بنڈل کھول کر مجھے دکھایا۔
اس میں BA کے نصاب کی کچھ کتابیں تھیں، 1-2 نوٹ بک بھی تھی۔ اس نے وہ کتابیں اور کاپیاں مجھے دکھاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں نے انہیں پرانی کتابوں کی ایک دکان سے خریدا ہے۔ میں اپنے مطلب کی کچھ کتابیں ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک ہی اس تحریر پر میری نظر پڑ گئی، میرے ذہن میں وہ تینوں رکے تازہ ہو گئے۔ ان کاپیوں میں بھی موصوف نے خط اور طرز بدل کر مختلف تحریریں رقم کی ہیں۔ لگتا ہے یہ اس شخص کا مشغلہ ہے۔ ویسے یہ شاعر لوگ خاصے کھسکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ماسٹر طفیل بزمی بھی شاعری کرتے ہیں۔ ان کاپیوں میں جا بجا غزلیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ افتخار حسین بولتا جا رہا تھا، گویا اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا دریا بہا رہا تھا۔ وہ ماضی یہاں جائے واردات پر مقتول طفیل بزمی کی جامع تلاشی سے ایک ڈائری بھی برآمد ہوئی تھی، جس سے میں اپنی دراز میں رکھ کر بھول گیا تھا۔ اگر وہ ڈائری اسی وقت افتخار حسین کو دکھا دیتا تو 4 سال قبل ہی یہ عقدہ لاجنل حال ہو چکا ہوتا۔ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ افتخار حسین کی آواز نے مجھے چونکایا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، ملک صاحب، کیا یہ کتابیں اور کاپیاں آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ افتخار حسین، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ شخص محبت میں کام آ چکا ہے، اس کی کتابیں اور کاپیاں میرے کسی کام نہیں آ سکتی۔ افتخار حسین ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا کی زبان بول رہا ہوں۔ اس نے وہ کتابیں اور کاپیاں سمیٹ کر دوبارہ بنڈل بنایا جو وہ بڑے فخریہ انداز میں مجھے دکھانے لایا تھا، اور سلام کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ ماسٹر طفیل بزمی کی والدہ رحمت بی بی کا 1 سال قبل انتقال ہو چکا تھا۔ شاید کسی نے ماسٹر کی کتابوں کے ذخیرے کو ردی میں بیچ دیا تھا، جن میں سے چند افتخار حسین ماہر تحریر شناس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ قدرت کے کاموں میں کوئی نہ کوئی حکمت یا مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر مجھ سے وہ بھول نما کوتاہی سرزد نہ ہوئی ہوتی تو ماسٹر طفیل بزمی کی فنکاری کا راز عرصہ پہلے افشاں ہو چکا ہوتا، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ ماسٹر طفیل بزمی شاعر آدمی تھا، حساس اور زود رنج۔ محبت میں ناکامی کے بعد اس نے اپنے محبوب کو ایک اوباش اور بدمعاش شخص کے دست برد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی خاطر اپنی زندگی کو موت سے ہمکنار کر لیا تھا۔ اس سے بحث نہیں کہ ماسٹر طفیل نے کتنی بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ یہ بات البتہ طے ہے کہ اس کی مقتول محبت نے اس کے محبوب کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا چن لیا تھا۔ اس کی قربانی رائیگاں نہیں گئی تھی۔